پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ دنیا میں سوائے فتنے کے کچھ باقی نہیں ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے دنیا میں اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے مصیبت کے اور فتنے کے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، 4035 نمبر پر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے کہ قریب ہے وہ مکر و فریب کے سال جو لوگوں پر آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا کریں گے اور سچے کو جھوٹا، چور کو ایماندار اور ایماندار کو چور. اور کمینہ اس زمانے میں بات کرے گا وہ بادشاہ کا مشیر اور حاکم ہوگا. لوگوں نے عرض کیا کمینے کے بارے میں، ربیزہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا حقیر اور کمینہ آدمی جو لوگوں کے عام انتظام میں دخل دے گا. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، 4036 نمبر پر ہے. جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باصلاحیت لوگوں کے ماں سوا اور اچھے اخلاق و کردار کے ماں سوا لوگ حاکم بن جائیں تو عام مخلوق فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ فتنے اتار دیے گئے. تو فتنوں کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کا تعلق اگرچہ زمین کے ساتھ ہے، فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ فتنے اتار دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کیا کیا فتنے اتار دیے ہیں. ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے. آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں. بہت سے دنیا میں باریک کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7069 نمبر پر اور ترمذی کی روایت ہے 2196 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی اور عورتوں کے اپنے جسم کی نمائش یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قرب قیامت کے دور میں حیا کا اٹھ جانا اور اپنے جسم کی برملا نمائش کرنا اور اپنے آپ کو قدر و قیمت کا حامل سمجھنے کی بجائے اپنے قیمتی جسم کو لوگوں کے لیے سستا کر کے پیش کر دینا، یہ ایسی بات ہے جو فتنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری سوسائٹی کی عزت مآب خواتین اور بچیوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت اسامہ بن زید نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے، پھر فرمایا میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو. اوپر چڑھ کے انسان ذرا دور تک دیکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ اس دور کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ سب کچھ عام آنکھ سے نظر آنے والا نہیں تھا جو آپ کو دکھایا جاتا تھا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی جیسے بارش آتی ہے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر گھر پر اور ہر علاقے پر برستی ہے. اسی طرح سے فتنے بھی بارش کے قطروں کی طرح خود بخود جگہ بنا رہے ہیں گھروں کے اندر. لیکن آپ جانتے ہیں بارش رحمتیں لے کر آتی ہے، لیکن جب فتنہ کسی گھر کے اندر داخل ہو جائے تو اس گھر کے افراد کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ فتنے ایسے ہیں جن سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. یہی مراد ہے اس حدیث کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 7060.